بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ دوستان محترم، اکثر اوقات جو ہے یہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں اور بہنیں وہ اس پریشانی کے اندر مبتلا رہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے جو ہے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، پر ہمیں نماز پڑھنا آج نہیں، ہم کل پڑھیں گے، کل نہیں ہم پرسوں سے شروع کریں گے، انشاءاللہ رمضان شریف آئے گا، رمضان شریف میں عادت بن جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ روٹین کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ اور ایسے کوئی کہتے ہیں جناب ہم جمعے سے شروع کریں گے، کوئی کہتے ہیں جناب یہ بس 2-4 دن کے جو ہے یہ زندگی کی مصروفیات ہیں اور جو ہی ان سے فارغ ہوتا ہوں تو نماز کی طرف جو ہے وہ رجحان کروں گا، یعنی نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ میرا بھائی سب سے پہلے یہ میری بات یاد رکھنا، کوئی بندہ بھی اللہ کی بارگاہ سے یہ لکھوا کر نہیں آیا کہ اس نے جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہونے سے پہلے مرنا ہے یا ضرورت پوری ہونے کے بعد مرنا ہے۔ کسی نے رمضان شریف دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، کسی نے جمعہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، میرا بھائی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ میری بات یاد رکھنا، جب اذان ہو جاتی ہے، جب تکبیر پڑھی جاتی ہے، اذان کے بعد اذان سے پہلے نماز کا انتظار ہے، یعنی ابھی تک اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ جو نمازی حضرات ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور باقی دوست بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اذان سے پہلے جو ہے وہ نماز کا انتظار ہے، بندہ گھڑی دیکھتا ہے، یار ابھی تک بالفرض ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز جو ہے وہ 1:15 بجے اذان ہوتی ہے، ایک بندہ ہے وہ 12:30 بجے گھڑی دیکھتا ہے، کہتا ابھی پونا گھنٹہ رہتا ہے، وہ پھر گھڑی دیکھتا ہے، کہتا جناب ابھی تک تو 15 منٹ رہتے ہیں، یعنی 1:15 بجے تک وہ اس کو پتا ہے کہ ابھی تک نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا، ابھی تک جب اذان ہوگی اس کے بعد میں نے مسجد کا رخ کرنا ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھر کے اندر ان کی روٹین بھی یہی ہوتی ہے کہ اذان کا انتظار ہوتا ہے، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد جو دوست نماز پڑھنے والے ہیں وہ جناب نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے اب وہ جو پہلے والی کنڈیشن ہے وہ نہیں رہی، اس لیے کہ پہلے ہمیں پتا تھا کہ ابھی تک اذان ہونی ہے، پہلے ہمیں پتا تھا کہ ابھی تک اذان ہونی ہے، لیکن جب اذان ہو گئی، اذان ہو جانے کے بعد ان کو پتا ہے کہ اب اذان ہو گئی، اب دوبارہ نماز کا بلاوا نہیں آئے گا، اب ہم نے مسجد کی طرف جانا ہے۔ اور جب اذان کے بعد ابھی بھی کچھ وقت باقی رہتا ہے، وہ وقت کیا ہے؟ بالفرض عام نماز کی بات کی جائے تو عام نماز کے اندر 15-20 منٹ جو ہے وہ اذان کے بعد انتظار کیا جاتا ہے، لیکن نماز مغرب کے بعد کئی جگہ پہ اذان مغرب کے فوری بعد جو ہے وہ جماعت کروا دی جاتی ہے، لیکن کئی جگہ پہ 2-3 یا 4 یا 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ جماعت کروائی جاتی ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے، اذان ہو جانے کے بعد پھر بھی بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ابھی تکبیر ہونی ہے، میں نماز کے اندر پہنچ جاؤں گا، لیکن جب تکبیر ہو جاتی ہے، تکبیر ہو جانے کے بعد تو پھر اس کے بعد بات ختم ہے، پھر جماعت ہی باقی ہے، یعنی نہ اذان دوبارہ ہوگی نہ جو ہے وہ تکبیر دوبارہ ہوگی، اس نماز کے لیے جس نماز کے لیے اذان ہو چکی ہے، جس جماعت کے لیے تکبیر ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان بھی پڑھ دی جاتی ہے، بچے کے کان میں تکبیر بھی پڑھ دی جاتی ہے، بس یہ بات یاد رکھنا اذان کے بعد بھی کچھ وقت باقی رہتا ہے، تکبیر کے بعد تو بالکل جو ہے اس کے بعد جماعت کا انتظار نہیں ہے۔ اس لیے میرا بھائی یہ بات یاد رکھنا، یہ روز مرہ کے معاملات، جناب میں اس دن سے نماز پڑھنی شروع کروں گا، اس دن سے نماز پڑھنی شروع کروں گا، آپ شروع کرو یا نہ کرو وہ آپ کا فعل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا نماز پڑھنے والے کی محتاج نہیں، جس طرح پانی پینے والے کا محتاج نہیں ہے ایسے نماز پڑھنے والے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں جا کر ہمیں جواب دینا ہے، تو اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا نماز بے شک نماز مومنین پر مقرر وقت پر فرض ہے۔
یہ میں کسی اور ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اذان بھی پڑھی جا چکی ہے، تکبیر بھی پڑھی جا چکی ہے، اب جماعت باقی ہے۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، پتہ نہیں کس موڑ پر زندگی کی اخیر ہو جائے، تو اس لیے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، اور جو دوست ہیلے بہانے لگاتے ہیں، آج ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، ہم جناب کل سے اہتمام کریں گے، ہم جناب جمعے سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے، ہم جناب رمضان شریف آئے گا، رمضان شریف میں ہم جو ہے یہ بچوں کی شادی کرنے کا مسئلہ ہے، شادی سے فری ہو کر یہ بس نوکری لگ جائے، نوکری جو ہے جب لگ جائے گی اس کے بعد میں بالکل ریلیکس ہو جاؤں گا، یہ جناب میں محنت کرتا ہوں تو جناب میرے پاس ٹائم نہیں ملتا۔ میرا بھائی حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم دنیا دار لوگوں کے یہ ہمارے ہیلے بہانے ہیں، ہم بندے ہیں نا، ہم ہیلے بہانے ہیں، بلکہ حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جب تم نماز نہیں پڑھتے، فرمایا جب تم نماز نہیں پڑھتے یہ مت سمجھو کہ تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جب تم نماز نہیں پڑھتے یہ مت سمجھو کہ تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بلکہ بیٹھ کر سوچو آج تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ نے تمہیں اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ نماز اللہ کی توفیق سے ہے، جب بندہ رب کائنات رب جل جلالہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ رب کائنات رب جل جلالہ کی محبت بندے کو کھینچ کر نماز کی طرف لے کے آتی ہے۔ اس لیے یہ ہیلے بہانے چھوڑو، اور جو رہ گئی ان نمازوں کو قضا کر کے ادا کرو، اور آج کے بعد یہ عہد کرو کہ یا اللہ آج سے پہلے جو ہم نے غفلت کی ہے، ہم جو قضا کر بیٹھے ان کو ادا بھی کریں گے، لیکن آج کے بعد ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں دعویٰ یہ جو ہے یہ محبت کے ساتھ جو ہے ہم یہ اللہ رسول کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم نماز پڑھنے کے معاملات کے اندر ذرا برابر بھی غفلت نہیں کریں گے۔ میرا بھائی یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا کے اندر جو ہے سکون راحت کس طرح ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ رسول کی محبت کے اندر جینا سیکھو، اللہ رسول کی محبت کے اندر مرنا سیکھو، ہیلے بہانوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ نماز فرض ہے، اور نماز کا اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے روز سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اس لیے نماز کی پابندی کرو، ہیلے بہانوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جناب میرے کپڑے ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، کچھ ٹھیک ہو نہ ہو، میرا بھائی شرم آنی چاہیے ہمیں، جب ہم ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، آج جناب میرا جسم پاک نہیں ہے، میرا بھائی یہ کیا ہے؟ کیا زندگی کی اخیر ہو گئی، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرو۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔